میں جانے سے پہلے حجاز کے سیاسی پس منظر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ جاننے میں مدد ملے کہ آل سعود حجاز پر اقتدار قائم کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے۔ آل سعود سے قبل حجاز کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں میں ایران کے علاوہ مشرق وسطی کے تقریباً تمام علاقے اور شمالی افریقہ وغیرہ شامل تھے۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید خان کی جانب سے وہاب پاشا کو حجاز کا گورنر اور حجاز کی فوج میں سربراہ مقرر کیا گیا۔ عثمانیہ سلطنت سے دو بدو مقابلہ مسلمانوں کے جذبات بھڑک جانے کے سبب بن سکتا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر برطانوی حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف حجاز کے 2 مسلمان قبیلوں کی امداد حاصل کی۔ ایک تھا آل سعود اور دوسرا شریف حسین کا خاندان۔ آل سعود کا تعلق حجاز میں نجد علاقے سے تھا۔ یہ تقریباً 225 سال سے یعنی 1780 عیسوی سے حجاز کی حکومت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1790 عیسوی میں آل سعود مکہ، مدینہ اور طائف پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1801 میں اس خاندان کے عبدالعزیز نے عراق میں نجف اور کربلا پہ حملہ کیا۔ 15,000 افراد کربلا کے حملے میں اور 5 سے 15,000 کے درمیان نجف کے حملے میں شہید کیے۔ ان حملوں میں آل سعود نے کربلا اور نجف سے بے شمار نوادرات چوری کیے۔ اس کے علاوہ کربلا سے گزرنے والے افراد کا قتل عام کیا۔ ان جرائم کے علاوہ 1 سال آل سعود نے سلطنت عثمانیہ کے مسلمانوں پر حج بند کر دیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان محمود دوئم کی طرف سے ابراہیم پاشا نے 1818 میں نجد پر چڑھائی کی اور وہابی دارالخلیفہ دریا کو تباہ کیا اور عبداللہ ابن سعود کو گرفتار کر کے استنبول بھیج دیا۔ اس کے بعد 1880 میں آل سعود انگریزوں کی پشت پناہی میں دوبارہ ابھرے۔ شریف حسین کا خاندان مکہ کا رہائشی تھا اور انگریزوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دونوں خاندانوں کی تربیت کے لیے انگریزوں نے 2 جاسوس مقرر کیے اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ شریف حسین کے خاندان پر برطانوی تاریخ کے مشہور ترین جاسوس T.E. لارنس المعروف لارنس آف عربیہ کو اور آل سعود پر کیپٹن ولیم شیکسپیئر کو مقرر کیا گیا۔ 1918 میں آل سعود اور شریف حسین کے خاندان کی مدد سے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں کے سامنے حجاز پر حکومت کے یہ 2 امیدوار تھے جن میں سے انگریزوں نے آل سعود کا انتخاب کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے ساتھ ہی شریف حسین نے اپنے تعین موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے عرب ممالک پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 100 سال محنت کر کے انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ شریف حسین کے اس اقدام نے انگریزوں کا اعتماد بھی کھو دیا۔ اس کے علاوہ آل سعود ایک ایسی فکر کے پیروکار تھے جو کہ اس وقت اپنے علاوہ ہر دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کافر قرار دیتے تھے۔ لہذا آل سعود کی اس فکر سے مسلمانوں کی تقسیم کا ہدف بھی بآسانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ ابتدا میں آل سعود سنی اور شیعہ دونوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ آل سعود نے شریف حسین کے خاندان کی طرح تمام عرب ممالک طلب کرنے کے بجائے انگریزوں سے صرف حجاز کا علاقہ طلب کیا۔ شریف حسین کو خلافت سے ہٹا کر اسے سائپرس ملک بدر کر دیا گیا اور حجاز میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ شریف حسین کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے لارنس آف عربیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بالآخر حجاز کی حکومت انگریزوں کی طرف سے آل سعود کے حصے میں آئی۔
اور شریف حسین کے بیٹوں کو دیگر عرب ممالک عراق، شام اور اردن کی حکومت دی گئی۔ اردن اس وقت ملک نہیں تھا بلکہ ٹرانس جارڈن نامی علاقہ تھا، جسے ایک ملک میں تبدیل کر کے شریف حسین کے بیٹے کو دے دیا گیا۔ عراق اور شام میں حکومت کرنے والے شریف حسین کا خاندان بغاوتوں کے نتیجے میں ختم ہو گیا، جبکہ اس وقت اردن کے حاکم عبداللہ کا تعلق شریف حسین کے خاندان سے ہے اور اسرائیل اور انگریزوں کے لیے آج بھی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان انگریزوں نے 1918 عیسوی میں کیا۔ حجاز کی حکومت ملتے ہی آل سعود نے حجاز کا نام، جو کہ نبی اکرم کے زمانے سے بلکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قائم تھا، اسے تبدیل کیا اور اس کا نیا نام سعودی عربیہ رکھا۔ اس نام کے دو جز تھے، ایک آل سعود خاندان اور دوسرا جز عرب قومیت۔